السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن قمر. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول شمس الحیا کی ایپیسوڈ 9 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. کس کا فون تھا؟ رومان واپس آیا تو بریرہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی. تمہارے باپ کا. کہہ رہے تھے اوپر دل نہیں لگ رہا ہے تمہیں بھی بھیج دوں. نہایت سنجیدگی سے کہا. ہو گیا؟ بالکل فنی نہیں تھا. دونوں ہاتھ فولڈ کر ناگواری سے کہتی وہ پلٹ کر چل دی. مجھے تو فنی لگا اور میرے شیفو کو بھی، ہے نا شیفو؟ اس نے کہتے ہوئے شیفو کی جانب دیکھا، لیکن بجائے اس کی بات سے اتفاق کرنے کے شاید وہ احتجاج ہی کر رہا تھا. اسی لیے اس کے پاؤں کے پاس آ کر زور زور سے بھونکنے لگا. لے بھائی 2 منٹ لڑکی کے ساتھ کیا چھوڑ دیا؟ تو نے تو پارٹی بدل لی. اب وہ شیفو کے پاس بیٹھ کر اس کے اوپری حصے کو سہلاتے ہوئے شکوتاً کہہ رہا تھا، جسے مقابل سن چکی تھی مگر پلٹ کے نہ دیکھا. بیٹا تو کتنا بھی اس کی سائڈ لے لے، یہ عورت ذات ہے بے وفا ایک نمبر کی. تو جو اسے پٹانے کے چکر میں مجھ پر بھونک رہا ہے نا، بتا دوں ایک چمی بھی نہیں دے گی تجھے. تو کتنا بھی اس کے لیے مجھ پر بھونک لے. شیفو مسلسل اس پہ بھونک رہا تھا، جسے وہ نہایت بھائی چارے کے ساتھ سمجھانے لگا. شیفو یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں بالکل بھی بے وفا نہیں ہوں، بلکہ اگر تم مجھ سے دوستی کرو گے نا تو میں اس سے زیادہ بسکٹ کھلایا کروں گی، وہ بھی اپنے پیسوں کے. رومان مسلسل اس کے خلاف شیفو کے کان بھر رہا تھا، جو اس سے مزید برداشت نہ ہوا، اور فوراً ہی وہ پلٹ کر واپس آئے اور شیفو کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی جانب کر پیار سے سمجھانے لگی. شیفو اس کی میٹھی باتوں میں مت آنا. جب تم اسے مانوس ہونے لگو گے، اس سے محبت کرنے لگو گے، اس پہ اعتبار کرنے لگو گے، تو یہ اچانک تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائے گی. یہ عورت ذات ہوتی ہی ایسی ہے. بریرہ کا ہاتھ شیفو کے چہرے سے ہٹا کر اب اس نے خود شیفو کا چہرہ اپنی جانب موڑا اور اسے جذباتی ہو کر سمجھانے لگا. ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی. بریرہ احتجاجاً مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی. ہر عورت ایک جیسی ہی ہوتی ہے، بے وفا، مطلبی، پیسوں کی لالچی. وہ ایک ایک لفظ دانت پیس کر جتاتے ہوئے بولا. تمہیں اگر ایسی عورتیں مل رہی ہیں تو اس میں میرا قصور نہیں، ورنہ اپنی جان تک قربان کر دیں. اتنی وفادار عورتیں ہیں دنیا میں، جن میں سے ایک میری اپنی ماں ہے. اس لیے میں یہ بات کبھی مان ہی نہیں سکتی کہ عورت بے وفا ہوتی ہے. وہ کیسے مان لے کہ عورت بے وفا ہوتی ہے؟ کیا اس نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا؟ اس کے والد کتنے برے برے حالات سے گزرے، لیکن اس کی والدہ ہمیشہ صبر کا دامن تھامے ان کے ساتھ کھڑی رہیں. ہسپتال میں پورے پورے دن وہ ان کے ساتھ گزارتی، ان کے ساتھ ہی پرہیزی کھانا کھاتی. وہ اتنی کم مرچیں اور شوربے والا سالن کھانے کی عادی ہو گئی تھی کہ اب ان سے مرچیں نہیں کھائی جاتی تھیں. گھر کے عام سالن جو چٹپٹے ہوتے ہیں وہ کھانے اب ان کے جلن مچا دیتے تھے. اس لیے پلیٹ میں سالن نکال کر اس میں پانی ڈال کر الگ سے پکا کر کھاتی تھیں، پانی والا شوربہ. 1 سال سے زیادہ ہونے کو آ رہا تھا اس کے والد کے انتقال کو، لیکن اس کی والدہ آج بھی ایسے ہی کھانے کھاتی تھیں. اس سے زیادہ اور کیا وہ وفاداری کی مثال دیکھے؟ اور ان سب کے باوجود بریرہ نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی والدہ نے شکوہ کیا ہو. ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا. وہ خوبرو نوجوان دو بدو بولا. اگر آپشن ہوتا بھی تو وہ میرے والد کو چھوڑ کر نہیں جاتے. یہ ایک رائے ہی تھی جو اس نے اپنی والدہ کے لیے قائم کی تھی. یہ تمہیں لگتا ہے، وہ اس کی جانب شہادت کی انگلی کر جتاتے ہوئے بولا. یہ مجھے لگتا نہیں ہے، یہی سچ ہے. اس بار وہ بھی دو بدو ایک ایک لفظ پر جماؤ دے کر گویا ہوئی تھی. میں مر کے بھی نہ مانوں کہ عورت کے پاس آپ سے اچھا آپشن موجود ہو اور وہ پھر بھی آپ کو چوز کرے. عورت سب سے بے وفا اور مطلبی مخلوق ہے دنیا کی. رومان کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ عورت وفادار بھی ہو سکتی ہے. بیچ میں بیٹھا شیفو اب خاموشی سے ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا. بریرہ کھانا تیار ہے، تم کہو تو میں رومان بابا کے لیے کھانا لگا دوں. ابھی ان دونوں کی بحث جاری تھی جب ملازمہ آ کر دونوں ہاتھ باندھے نہایت مہذب انداز میں بریرہ سے استفسار کرنے لگی.
مجھے بھوک نہیں ہے، چلو شیفو۔ بحث تو ایک معمولی سے ٹاپک پر ہو رہی تھی، پھر وہ اتنا کیوں بھڑک گیا تھا کہ کھانے پہ غصہ اتار رہا تھا؟ رومان چپ چاپ کھانا کھا لو، میں تمہیں بازار سے کچھ آرڈر کرنے نہیں دوں گی۔ رومان شیفو کو لے کر جا رہا تھا جب وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے آگے آ کر کھڑی ہوئی اور دو ٹوک انداز میں بولی۔ ابھی وہ بول کر چپ بھی نہیں ہوئی تھی کہ مقابل نے اپنے الٹے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچا، وہ بھی اتنی سختی کے ساتھ کہ اسے تکلیف ہونے لگی۔ میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ بریرہ کے سیدھے گال پر 4 انگلیاں جبکہ الٹے پر انگوٹھا گاڑے وہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوا۔ سرخ ڈوروں سے سجی تھی اس کی آنکھیں۔ بریرہ کو لگا جیسے وہ لمحہ بھر میں بدل گیا ہو۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، یہاں تک کہ وہ خود ہی اس کا منہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ امی، میں نے کہا مجھے پیسے دیں، میں ابھی بازار جا کے اپنا نیا سوٹ لے کر آؤں گی۔ میرے بھائی کی منگنی ہے، مجھے سب سے خوبصورت دکھنا ہے۔ شاید آپ نے دیکھا نہیں ہے صبح بریرہ بھی کتنا تیار ہو کر نکلی ہے، سب نئے جوڑے پہن رہے ہیں سوائے میرے۔ زمر نے رو رو کر طیبہ بیگم کے صبح سے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ دوسروں کی حسد مت کرو، جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلاتے ہیں۔ اور بریرہ کون سا روز روز نیا جوڑا پہنتی ہے؟ آج پورے سال بعد تو اس نے ایک نیا جوڑا پہنا ہے، تو تمہیں اس کی ہرس لگ گئی۔ طیبہ بیگم کمر پہ ہاتھ ٹکا کر اسے جتاتے ہوئے کہنے لگے، میرے بھائی کی منگنی ہے اور میں ہی نیا جوڑا نہیں پہن رہی؟ واہ! خاصا جل ککڑے سے لہجے میں بولی، تمہارا یہ سوٹ کون سا پرانا ہے، 3-4 بار بھی بمشکل پہنا ہوگا تم نے۔ وہ بیڈ پر رکھے سوٹ کو ہاتھ میں اٹھا کر کہنے لگی۔ ان کے نزدیک اس سوٹ میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ بالکل نیا جیسا ہی تھا۔ وہ خواہ مخواہ بریرہ کو نیا سوٹ پہنتے دیکھ رولے ڈال رہی تھی۔ اور سچ بھی یہی تھا، کل رات تک جب اس نے سوٹ استری کیا، یہ سوٹ ہی اس کے لیے سب سے خوبصورت اور دعوت میں پہنے جانے والے دیگر لڑکیوں کے ملبوسات کے مقابلے سب سے مہنگا ترین سوٹ ہونے والا تھا۔ لیکن بریرہ کو جب سے اس نے نیا سوٹ پہن کر گھر سے نکلتے دیکھا، تب سے جیسے اس کے اندر کوئی آگ سی لگ گئی تھی کہ وہ کزن ہو کر نیا سوٹ پہن رہی ہے اور وہ سگی بہن ہو کر 3-4 بار پہنا ہوا سوٹ زیبتن کرنے والی ہے۔ اسے بھی اب نیا سوٹ چاہیے تھا کسی بھی حال میں، وہ بھی بریرہ سے زیادہ خوبصورت۔ مگر پہنا تو ہے نا، سب نے دیکھا ہوا ہے، میں نہیں پہنوں گی اب اسے۔ اس لڑکی کے ضدی مزاجیت سے کہتے ہی طیبہ بیگم اپنا سر پکڑنے لگی۔ یہ سوٹ انہوں نے ابھی تو اس کی بہن کی شادی پر 33,000 کا بوتیک سے دلایا تھا۔ خدا کا خوف کرو، پیسے کیا پیڑ پر لگ رہے ہیں؟ 33,000 کا بوتیک سے لیا سوٹ ہے یہ، لوگوں نے دیکھ لیا اس لیے پہنو گی نہیں دوبارہ؟ واہ، رونالڈو کی اولاد! آخری جملہ وہ تالی بجاتے ہوئے طنزیہ کہنے لگی۔ رونالڈو کی اولاد؟ امی، دنیا کا امیر ترین آدمی رونالڈو نہیں ہے۔ وہ فوراً ہی ان کی تصحیح کرنے لگی۔ بس بس، اپنی ماں کو مت سکھا، میں بھی اب لال لال والا چلاتی ہوں موبائل پر۔ ان کے لال لال سے مراد یوٹیوب ہے، یہ بات زمر اچھے سے جانتی تھی۔ ہم اس دور میں ہیں جہاں ہماری معصوم ماؤں کو ایپس کے نام لینا تک نہیں آتے، مگر اب وہ انہیں چلانے لگی ہیں، دنیا کی طرف تھوڑا آنے لگی ہیں۔ طیبہ بیگم کسی بھی ایپ کو اس کے نام سے نہیں جانتی تھی، بلکہ کلروں سے مخصوص کرتی۔ جیسے نیلی ہے تو فیس بک، پیلی ہے تو سنیپ چیٹ، اگر لال ہے تو یوٹیوب، تھوڑی پنک پنک سی ہے تو انسٹاگرام۔ لیکن ٹک ٹاک کی پہچان الگ تھی، اس کے لیے وہ کلروں کو مخصوص نہیں کرتی تھی، فقط ایک جملہ ادا کرتی جس میں لڑکا لڑکی ناچتے ہوئے آتے ہیں۔ امی، یوٹیوب والے تو کچھ بھی بولتے ہیں، ان کی باتوں پہ یقین مت کیا کرو۔ وہ جھنجھلا کر بولی، یوٹیوب پر جتنا مس گائیڈ کیا جاتا ہے الامان الحفیظ، اس پر ستم اعلیٰ ستم ہمارے معصوم پیرنٹس کا ان باتوں پہ یقین کر لینا ہے۔ ان کے نزدیک رونالڈو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، ولیم شیکسپیئر بس کا کنڈکٹر رہ چکا ہے، کترینہ کیف گھروں میں جھاڑو پونچے کا کام کرتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی کراچی میں رہ رہی ہے اور الحمدللہ مسلمان ہے۔ اچھا بھائی، رونالڈو ہی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، بس آپ جیسے یوٹیوب کے معصوم چوچوؤں سے بحث کرنے سے کہیں بہتر ہے بندہ اپنا سر دیوار سے پھوڑ لے۔ آپ یہ چھوڑیں، مجھے نیا سوٹ دلا رہی ہیں یا نہیں یہ بتائیں۔ وہ واپس انہیں اصل موضوع کی جانب لائی تھی۔ نہیں، انہوں نے صاف انکار کیا اور کمرے سے نکل کر چل دیں۔ امی ایسا نہ کریں، کیا آپ نہیں چاہتی میرا اچھا رشتہ ہے؟ وہ روتے ہوئے کہتی،
ان کے پیچھے آئی تھی۔ توبہ توبہ، کیا وقت آ گیا ہے، ہماری لڑکیاں خود اپنے منہ سے رشتوں کی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی اب لاؤنج میں پہنچ گئے تھے، جہاں پہلے سے زمر کی دادی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے زمر کا ادا کیا جملہ سنا تو کانوں پہ ہاتھ رکھ کر استغفار کی تسبیح شروع کر دی۔ عائشہ کی شادی پر 33,000 کا جوڑا دلایا تھا اور 5,000 پارلر کے میک اپ کے دیے تھے، پھر بھی مجال ہے کوئی ایک رشتہ بھی آ کے گھر میں جھانکا ہو۔ رشتے والی کو 2,000 روپے پکڑائے ہوئے ہیں میں نے، اس لیے چپ ہو کر بیٹھ جاؤ، اور وٹا سٹا نہیں کرنے والی میں، اس لیے ضرورت نہیں ہے وہاں کسی سے زیادہ فری ہونے کی۔ طیبہ بیگم وٹے سٹے کے سخت مخالف تھی، اس لیے وہ پہلے ہی اپنی بیٹی کو سمجھا رہی تھی کہ ضرورت نہیں ہے معظم کے سسرال میں کسی سے دل لگانے کی۔ ضروری تو نہیں ہے وہاں صرف معظم بھائی کے سسرال والے ہوں، ان کے اور امیر رشتہ دار بھی تو ہوں گے۔ زمر، میرا دماغ کھانا بند کر، سر میں درد ہو رہا ہے میرے، ورنہ چپل پڑ جانی ہے تیرے۔ جب دیسی ماؤں کو کوئی بحث ختم کرنی ہوتی ہے تو ان کا آخری حربہ چپل کی دھمکی ہوتی ہے۔ ہاں تو مار لو، 2 کی جگہ 10 مارو، لیکن نیا سوٹ دلاؤ ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ڈھیٹ بن کر اپنی دادی کے برابر میں بیٹھتے ہوئے روتو سا منہ بنا کر بولی، اب میں پچھتا رہی ہوں، کاش میں نے معظم کی بات مان لی ہوتی اور 10,000 کے تجھے 3 جوڑے دلا دیے ہوتے، آج کم از کم یہ دن نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر نہایت جھنجھلاہٹ اور بے بسی کے ساتھ کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی ہی نہیں اب۔ وہ رہاسا لہجے میں ایموشنلی بلیک میلنگ والا اپنا آخری کارڈ پھینک رہی تھی۔ ہاں ہاں مت جا، میں کہہ دوں گی اسے موشن لگے ہوئے تھے۔ فوراً ہی کچن سے آواز آئی، امی کم از کم بیماری تو اچھی بولو۔ وہ احتجاجاً بے بسی سے چیخی۔ وہ کنواری لڑکی تھی اور کنواری لڑکیاں بہت شرمیلی ہوتی ہیں، موشن جیسی بیماری کا تو وہ کسی خوبصورت ڈاکٹر کو بھی خود سے بتانا پسند نہ کریں۔ پچھلی بار جب اسے موشن لگے تھے تو کلینک پر ڈاکٹر کے ساتھ ان کا خوبصورت بیٹا تابش بھی مل گیا تھا، جس وجہ سے وہ اتنا شرم سے پانی پانی ہوئی تھی کہ بس نہیں چل رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دیکھ رہی ہو دادی، یہ لوگ میری پاکٹ منی بھی نہیں بڑھاتے، صرف 500 روپے دیتے ہیں۔ 500 روپے میں کیا آتا ہے آج کے دور میں؟ ایک زنگر برگر اور 2 100 ml والی کولڈ ڈرنک منگاؤ نا تو 500 روپے یوں یوں۔ وہ چٹکیاں بجا کر دکھاتے ہوئے یوں چھو منتر ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں کہاں سے کچھ جمع کروں؟ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنا نیا سوٹ خود ہی لے آتی، اتنی منتیں نہ کر رہی ہوتی ان لوگوں کی۔ اب وہ اپنی دادی کو دکھڑے سنانے بیٹھ گئی تھی کہ کتنی غربت میں جی رہی ہے وہ۔ اچھا بول، کتنے پیسے چاہیے؟ کچھ تو میرے پاس بھی ہیں۔ اس کا رونا کام آ گیا تھا۔ دادی اپنی شلوار کی جیب میں سے پیسے نکال کر اسے دینے کے لیے تیار تھیں، جس پر اس کی آنکھیں چمکی۔ زیادہ نہیں، بس 15,000 روپے دے دو، میں مینیج کر لوں گی۔ وہ ڈی ٹونگ کی طرح چمکتے دانتوں کی نمائش کر آنکھوں میں چمک لیے معصومیت سے بولی۔ دادی کے پیسے دیتے ہی اب وہ رافع کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ وہ اسے نیا سوٹ دلانے چلے۔ اب اگلا سین، بریرہ، کیونکہ اس کا سوٹ خراب ہو گیا تھا اس لیے وہ کپڑے چینج کرنے دوبارہ گھر آئی تھی۔ سب جا چکے تھے، صرف وہی گھر میں اکیلی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی نیا سوٹ نہیں تھا پہننے کے لیے، سوائے عائشہ کی بارات میں بنائے گئے لہنگے کے۔ وہ گولڈن کلر کا لہنگا تھا، نیٹ کا، جس پر میرون کلر کے پھولوں کا بڑا نفیس سا کام ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں سمپل تھا لیکن بہت خوبصورت۔ یہ سوٹ اسے معظم نے دلایا تھا اپنی بہن کی شادی کی خوشی میں تحفتاً۔ پورے 10,000 کا تھا وہ لہنگا، جو اس کے باقی سارے کپڑوں میں سب سے مہنگا اور خوبصورت تھا۔ 6 مہینے بعد معظم کی شادی تھی، اس نے سوچا تھا اسی میں پہن لے گی۔ شادیوں میں ویسے بھی بھاری جوڑے چاہیے ہوتے ہیں، وہ اسی کے مطابق تھا۔ منگنی میں اتنا کون دیکھتا ہے؟ لیکن اب کیونکہ کوئی سوٹ نہیں تھا پہننے کے لیے، اور وہ جانتی ہے اس کی والدہ نے اسے کس نیت سے اتنا تیار کروایا تھا، اگر اب وہ کوئی ایسا ویسا سوٹ پہن کر جائے گی تو ان کا منہ اتر جائے گا اور وہ کافی غصہ کریں گی۔ اسی لیے اس لہنگے کو زیب تن کر کے تھوڑا سا میک اپ کر وہ باہر کی جانب دوڑی۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ بال بناتی، اس لیے انہیں کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ جلد بازی میں ابھی گھر سے نکلی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کا نام پکارا۔ پلٹ کر دیکھا تو تابش کو بائک پر پایا۔ میرون کلر کی سلک کی شرٹ پر بلیک پینٹ زیب تن کیے اس کی خوبصورت باڈی الگ ہی نمایاں ہو رہی تھی، اوپر سے چاندنی رات میں چمکتا ہوا اس کا چاند سا چہرہ۔
وہ کچھ زیادہ ہی وائٹ لگ رہا تھا. پتہ نہیں کپڑوں کے گہرے رنگ کے شیڈ کی وجہ سے اس کا رنگ مزید کھل رہا تھا یا اس نے فاؤنڈیشن وغیرہ لگایا ہوا تھا. جتنا وہ گورا تھا اسے ضرورت تھی نہیں. اس کی سلکی بالوں میں آڑی مانگ کا پف اس کے حسین چہرے پہ جچتا معلوم ہوا بریرہ کو. جیسے بریرہ اس کا سر تا پاؤں 1 منٹ میں پورا جائزہ لے چکی تھی، وہی مقابل کا حال تھا. بس فرق اتنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ترسا پن زیادہ تھا. یار کیا ٹائمنگ ہے تمہاری، دل جیت لیا، چلو 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 چلو. اس نے نہیں پوچھا وہ اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہا ہے، اور نہ ہی وہ پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی. وقت ہی کہاں تھا یہ پوچھنے کا. اسے جلد سے جلد بس دعوت میں پہنچنا تھا. اس نے تو یہ بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ اسے چھوڑ دے گا. بس جلدی مچاتے ہوئے اس کی گاڑی پر آ کر بیٹھنے لگی. کیونکہ بریرہ لہنگا پہنی ہوئی تھی اس لیے وہ بائک کے دونوں سائڈ پاؤں نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے بڑی تمیز اور ادب کے ساتھ لڑکیوں والے انداز میں بیٹھی. لہنگا سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے بیٹھتے وقت تابش کا کندھا تھاما. کاش وہ دیکھتی کہ جب اس کا کندھا تھام کر بیٹھ رہی تھی تو مقابل کیسے مسکرا رہا تھا. ارے چلو نا، رکے ہوئے کیوں ہو؟ وہ بجائے گاڑی چلانے کے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا تو بریرہ پینک ہو کر کہنے لگی. اور وہ کیا جانے کتنے انتظار کے بعد تو آج اسے دیکھنا نصیب ہوا تھا. پہلے سکون سے دیکھ تو لے، باقی کام تو ہوتے ہی رہیں گے. تابش گھورنا بند کر یار، اب وہ دوستانہ انداز میں کہہ رہی تھی. کیا آپ مجھ سے تھوڑی سی تمیز سے بات کر سکتی ہیں؟ نہایت مہذب انداز کے ساتھ استفسار کیا. تو ابھی بدتمیزی کر رہی ہوں کیا؟ خاصا معصومیت سے پلٹ سوال کیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ بدتمیزی کر رہی ہوں، میں بس چاہتا ہوں میڈم جی مجھ سے تھوڑی زیادہ تمیز سے بات کریں. وہ ڈیمانڈنگ ہو رہا تھا، تھوڑا اپنا حق جتا رہا تھا. یہ لڑکوں کی فطرت ہوتی ہے، جسے وہ اپنا سمجھتے ہیں نا اس پہ اپنا حق بھی جتانا شروع کر دیتے ہیں. پہلی بار تھا جب کوئی اتنی تمیز سے اسے میڈم جی کہہ رہا تھا. وہ بے اختیار ہی مسکرا اٹھی تھی. اوکے، اور کوئی حکم سرکار؟ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اب ذرا شرارت سے پوچھنے لگی. ہاں، آپ مجھ سے آپ کہہ کر بات کیا کرو. وہ پورا اسی کی جانب مڑا ہوا تھا. دونوں کے چہرے بہت نزدیک تھے. وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جب نرمی سے گویا ہوا تو بریرہ کے پیٹ میں تتلیاں سی اڑنے لگیں. یہ بہت نیا احساس تھا جو وہ محسوس کر رہی تھی. چہرے پر کب مسکراہٹ بکھری، آنکھیں حیا سے کب ہلکا سا جھکیں، اسے خود بھی خبر نہیں. پٹا رہے ہو مجھے؟ کچھ دیر چہرہ جھکا کر مسکرانے کے بعد اب وہ ایک ابرو اچکا کر ذرا ترچھے سے لہجے میں پوچھ رہی تھی. بالکل، ارینج مینج کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، ورنہ میرے بچے کیا کہیں گے، پاپا سے ایک لڑکی نہیں پٹائی گئی. اس نے جتاتے ہوئے کہا تو بریرہ بلش کر اٹھی. جب بھی وہ تابش کے نزدیک ہوتی تھی وہ اپنے ارد گرد ایک پازیٹیو انرجی محسوس کرتی تھی، جیسے کوئی جادو ہو. اس وجیح نوجوان میں جیسے کوئی مقناطیسی طاقت ہو جو اسے اپنی جانب کھینچتی ہو. اتنا سچ نہیں بولنا ہوتا. وہ پیچھے کی جانب دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی. وہ ہر جگہ دیکھ رہی تھی، اب بس تابش کی جانب نہیں دیکھ پا رہی تھی، جبکہ مقابل اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا رہا تھا. اس کا بلش کرتا چہرہ بہت خوبصورت تھا، آنکھوں کو بھا جانے والا. اب گاڑی چلاؤ تابش، لیٹ ہو رہا ہے مجھے. وہ نظریں جھکا کر آہستگی سے گویا ہوئی. پتہ نہیں آواز اچانک سے کہاں چلی گئی تھی، نکل ہی نہیں رہی تھی حلق سے اب اس کے سامنے. اتنا ہی نہیں، کانوں سے جیسے دھواں نکل رہا ہو. پورا جسم گرم پڑتا محسوس ہوا. اس کی نزدیکی قسم سے قیامت تھی. وہ نوجوان نہیں جانتا وہ جس ہاتھ سے لہنگا تھامی ہوئی تھی نا، اب اس میں پسینہ آ رہا تھا. اس قدر اثر انداز ہو رہی تھی اس کی قربت. پہنچا دوں گا وقت پر، ٹینشن نہ لو. اسے خود بھی لیٹ ہو رہا تھا، مگر کب پرواہ تھی. 2 مہینے بعد ملی تھی وہ، اب وقت کی کسے پرواہ، کسی اور کام کی کہاں فکر پڑی تھی. اس کے لیے بس یہی لمحات اہم تھے جن میں وہ ساتھ تھی، جن میں وہ پاس تھی، ورنہ وہی جانتا ہے وہ کتنا ترسا ہے. کیسے وہ دروازے پہ کھڑا رہا ہے گھنٹوں گھنٹوں کہ شاید وہ آ جائے اور ایک جھلک نصیب ہو جائے. کیسے اس کی دادی کا چیک اپ کرنے کے بہانے بار بار گھر گیا ہے کہ شاید وہ نظر آ جائے. میں آلریڈی لیٹ ہوں. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. ایک عجیب سا تلسم تھا جو اس پہ چھایا ہوا تھا.
وہ بس چاہتی تھی جلدی سے اپنی منزل پر پہنچ جائے اور بھاگ جائے اس کے پاس سے. اور یہ کیوں خیال آ رہا تھا بار بار نہیں جانتی. شاید ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا ان نئے جذباتوں کو. اب وہ اپنے نچلے ہونٹ کو چباتے ہوئے معصومانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے لچکدار لہجے میں کہہ رہی تھی، میں کور کر لوں گا اسپیڈ سے. وہ مسکرا کر دو بدو بولا، ساتھ ہی نہ چاہتے ہوئے بھی بائک سٹارٹ کی. لہنگا اچھی طرح سنبھال لو میڈم جی، اور کس کے پکڑ کر بیٹھو مجھے، اس نے اعلانیہ کہا اور پھر سپیڈ بڑھائی. پلیز آہستہ چلاؤ، لہنگا نہیں سنبھل رہا مجھ سے. اسے کہاں عادت تھی ان بھاری لہنگوں کی. بائک کی سپیڈ کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا، اس لیے وہ تیزی سے بولی، جو حکم میڈم جی. اس کا یوں میڈم جی کہہ کر مخاطب کرنا کانوں کو تھوڑا نیا نیا سا لگ رہا تھا. اس حسین نوجوان نے اب بائک آہستہ کر لی تھی. صاحب جی گجرے لے لو. ان کی بائک سگنل پر رکی تو ایک چھوٹا سا بچہ آ کر گجروں کو ہاتھ میں لیے اس سے بڑے لچکدار لہجے میں کہنے لگا. بریرہ کو لگا تھا اسے انکار کر کے بھگا دے گا، جیسے عموماً اس کے کزنز کرتے ہیں، لیکن توقع کے بالکل برعکس اسے کہتے سنا، ایک شرط پہ لوں گا، پہلے ان سے پوچھو میرے ہاتھ سے پہنیں گی. اس کے لہجے میں جو چہک تھی، جو خوشی کی کھنک تھی، جو چلبلا پن تھا، مقابل سب محسوس کر رہی تھی. باجی جی پہن لو نا، بڑے اچھے ہیں، بالکل تازی تازی، دیکھو خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے. اس چالاک لڑکے نے اب گجرے والے بچے کو بریرہ کے پیچھے چھوڑ دیا تھا. اسے اچھے سے علم تھا جب تک اب یہ سگنل نہیں چلے گا وہ بچہ بریرہ کی جان نہیں چھوڑے گا. اور جتنا وہ معصوم منتیں کر رہا ہے، کوئی سنگ دل ہی ہوگا جو انکار کر سکے. باجی لے لو، صاحب اتنے پیار سے پہنانا چاہ رہا ہے، لے لو نا. پیٹ پہ جیسے گدگدیاں مچنا شروع ہو گئی تھیں. اس نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ منہ جھکا کر اپنی پیشانی مس لی. اپنے صاحب سے کہو لے لیں. بہت دھیمی سی آواز تھی، لیکن اس کے باوجود مقابل کے کانوں تک رسائی حاصل کر چکی تھی. کان جو وہیں لگے ہوئے تھے. بچے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. پھر وہ بولتا اس سے پہلے ہی تابش نے جیب سے پیسے نکال کر اس کی جانب بڑھا دیے تھے اور گجرے اس کے ہاتھ سے لے لیے. اتنے میں سگنل کی لائٹ بھی ہری ہوئی. پہنچ گئے. وہ دونوں ہونٹوں کو ایک دوسرے میں بھینچ کر بہت تھکے سے لہجے میں گویا ہوا، جیسے نہ چاہتا ہو کہ کبھی یہ منزل آئے، جیسے نہ چاہتا ہو کہ وہ گاڑی سے اترے، جیسے نہ چاہتا ہو کہ وہ دور جائے. شکریہ. اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی بائک سے اتری، پھر چہرے پر آنے والے بالوں کو کان کے پیچھے کر آہستگی سے شکریہ ادا کرتی نظر جھکا کر جانے لگی. گجرے تو لے لو. پیچھے سے آنے والی آواز سنتے ہی اس کے گال جلنے لگے. آہستگی سے پلٹ کر اس کی جانب 2 قدم چل کے واپس آئی. مقابل نے گجرے جو کاغذ میں لپٹے ہوئے تھے اس کی جانب مسکراتے ہوئے بڑھائے. شکریہ. شکریہ ادا کر جیسے ہی اس نے گجرے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مقابل نے شرارت سے فوراً پیچھے کر لیا. میں پہناؤں؟ وہ تیزی سے گویا ہوا. جواباً وہ صرف مسکرانے لگی. اچھا لو. مزید اسے نہ تنگ کرتے ہوئے گجرے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے، جنہیں ہاتھوں میں پکڑ کر سرخ گالوں کے ساتھ بلش کرتی ہوئی وہ پلٹ کر چل دی. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں. وہ تابش کے گنگنانے کی آواز تھی جسے سننے کے باوجود اسے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی. ہال میں پہنچتے ہی وہ اپنی والدہ کو ڈھونڈنے لگی تھی جب اس کے سیل پر میسیج کی بیل رنگ ہوئی. فی امان اللہ. وہ واٹس ایپ پر آنے والا میسیج تھا. وہ تابش کا نمبر تھا. لیب کوٹ پہنے ہوئے اس کی بڑی خوبصورت سی پک لگی ہوئی تھی ڈی پی پر. تمہیں میرا. ابھی اس نے یہ ٹائپ کیا ہی تھا کہ فوراً مٹایا اور دوبارہ ٹائپ کیا. آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ سبگا کے موبائل سے نکالا تھا بہت پہلے. فوراً رپلائی آیا تھا. شاید وہ باہر ہی کھڑا ہوا تھا ابھی بھی. اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی کیسے بلش کر رہی تھی وہ. اوکے فی امان اللہ. واپسی میں لینے آؤں؟ وہ جانتا تھا اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہے، اس کے باوجود اپنا لک آزما رہا تھا. نہیں شکریہ. جواب پڑھ کر ہلکی سی دل کو مایوسی ہوئی، جبکہ علم تھا کہ جواب یہی آنا ہے. اوکے انجوائے. ویسے آپ کہاں جا رہے ہو؟ دوستوں کے ساتھ ڈنر کا پلان ہے. اب آپ لوگوں نے تو منگنی میں بلایا نہیں. آخر میں لگے ہاتھوں اس نے شکوہ بھی کر ڈالا تھا. انشاءاللہ شادی میں ضرور بلائیں گے.
اس نے تیزی سے رپلائی کیا، آپ جیسے نروٹوں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے ویسے۔ اس نے شکوتاً کہا، کیا چلا جاتا اگر محلے داری کا لحاظ نہ صحیح دوست سمجھ کر ہی منگنی میں بلا لیتے۔ وہ تو انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، وہ جھوٹے منہ بھی بلاتے نا تو بھی وہ دوڑے چلے آتا، مگر ظالموں نے بلایا ہی نہیں۔ کیونکہ رپلائی نہیں آیا اس لیے وہ سمجھ گیا کہ وہ مہمانوں وغیرہ میں لگ گئی ہوگی، اس لیے اپنی بائک سٹارٹ کی اور اپنے سفر پہ روانہ ہوا۔ اس نے سیل اب اپنے ہاتھ میں ہی رکھ لیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، منگنی میں صرف فیملی والوں کو انوائٹ کیا ہے، اب فیملی بھی تو کافی بڑی ہے نا ہماری۔ وہ کھانا آرڈر کرنے لگا تھا جب واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن سیل کی اسکرین پر چمکا۔ اس حسین نوجوان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر مینیو کارڈ اپنے دوست کو پکڑا کر اس کا میسیج پڑھا، میں بھی فیملی ممبر جیسا ہی ہوں، کیا نہیں ہوں؟ اس نے سوال دانستہ طور پر چھوڑا تھا تاکہ بات کنٹینیو رہے۔ بالکل ہو، مگر بڑی امی نے نہیں بلایا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ 3-4 منٹ گزرنے کے بعد ایک بے بسی اور معصومیت بھرا رپلائی آیا، کچھ چیزیں بڑی سحر انگیز ہوتی ہیں، ویسا ہی یہ لمحہ تھا جب وہ کسی اور جگہ تھی اور تابش کہیں اور جگہ، لیکن دونوں اپنے موبائلوں کو پکڑے ہوئے تھے، ارد گرد کے لوگوں سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے میں مگن تھے۔ آپ چاہتی تھی میں آؤں؟ اس کے دوستوں کے درمیان خوب باتیں چل رہی تھیں، لیکن وہ اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا۔ تم آج اتنا مسکرا کیوں رہی ہو؟ زمر کب سے نوٹ کر رہی تھی وہ بات بے بات مسکرائے جا رہی ہے آج۔ ایسے ہی، تم یہ چھوڑو، رافع کو جا کر کہو بڑی امی بلا رہی ہیں۔ زمر نے ٹوکا تو اسے احساس ہوا کہ وہ بہت زیادہ مسکرا رہی ہے، ورنہ اسے تو احساس بھی نہیں تھا۔ سیل نیچے کر وہ زمر سے بات کرنے لگی، اوکے تم یہ انگوٹھی سنبھال کے پکڑو، بھائی کو دینی ہے، وہ بھابھی کو پہنائیں گے۔ زمر اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پکڑا کر چلی گئی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کے باکس کو پکڑ کر پھیکا سا مسکرائی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس نے معظم کا دل توڑا ہے، لیکن اسی میں اس کی بھلائی تھی۔ تابش انتظار کر رہا تھا رپلائی کا، لیکن نہ آنے کی وجہ سے اس نے سیل ٹیبل پر رکھ دیا اور دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نگاہیں گھوم پھر کے بار بار موبائل پر جا رہی تھیں۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ دوسری جانب رومان خوب تیار ہو کر نائٹ کلب پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کلب میں داخل ہوا، ہر کوئی اسے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ان لوگوں کی نگاہیں اس سے کہہ رہی تھیں جیسے کچھ گڑبڑ ہے۔ دانش اینا آ گئی؟ اس نے لوگوں کی نگاہوں کو اتنا خاص اہمیت نہیں دی۔ وہ جسے ڈھونڈ رہا تھا اسی کے متعلق ڈائریکٹ سوال کیا، کاؤنٹر کے پاس ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں لیے کھڑے دانش سے۔ آ تو گئی ہے، مگر دانش بولتے بولتے رک گیا تھا، ہمت جو نہ تھی جملہ مکمل کرنے کی۔ مگر کیا؟ وہ ابرو چکا کر بولا، وہ اوپر فیروز کے ساتھ ہے۔ اس نے اپنی پیشانی کی سائڈ ہلکی سی کھجاتے ہوئے نظر نیچے جھکا کر آہستگی سے اطلاع دی۔ فیروز کب آیا؟ فیروز میٹرک کے امتحان کے بعد سے ہی اپنی نانی کے گھر گاؤں رہنے چلا گیا تھا۔ وہ واپس لوٹ آیا ہے، یہ بات اس نے بتائی کیوں نہیں؟ وہ اور اینا ساتھ ہی پارٹی میں آئے تھے، دانش نے گرما گرم نیوز دینے والے انداز میں بتایا۔ وہ حیران ہوا، اینا اس کی گرل فرینڈ تھی اور فیروز اس کا جگری دوست اور بچپن کا ساتھی۔ اینا اور فیروز کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کا ایک دوسرے سے انٹروڈکشن بھی ایک پارٹی میں اسی نے کروایا تھا۔ شاید اتفاق ہوا ہو کہ وہ دونوں ساتھ داخل ہوئے ہوں اور سب نے یہ سمجھا کہ وہ ساتھ آئے ہیں۔ یہی سوچ کر اس نے سر جھٹکا اور تیزی سے اوپر کی جانب چل دیا ان دونوں سے ملنے کے لیے، کیونکہ ایک طرف دوست تھا اور دوسری طرف گرل فرینڈ، اسی لیے وہ کافی ایکسائٹیڈ تھا۔ ان دونوں سے ہی وہ کافی وقت بعد مل رہا تھا۔ اینا تم… پہلے تو جب وہ اوپر پہنچا تو کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر اس کا دماغ تھوڑا کھٹکا، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہ دی اور بغیر نوک کیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو کر آیا تھا، اس لیے دروازے سے ہی بولنا شروع کر دیا تھا، لیکن جو اندر کا منظر اس نے دیکھا، اس کے بعد آگے کے الفاظ منہ سے ادا نہ ہو سکے۔ وہ منہ میں ہی کہیں کھو گئے۔ ہاتھ میں پکڑا پھولوں کا گلدستہ بھی نیچے گر گیا تھا۔ تو جی جناب، سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ تو یہ تھی ہماری اور ہماری ٹیم کی طرف سے چھوٹا سا تحفہ آپ سب کے لیے عید کا۔ امید ہے آپ سب کی عید خیر خیریت سے گزر رہی ہوگی۔ تو چلتے ہیں اب ریویو کی جانب۔ تو بھائی بہت اچھی ایپیسوڈ تھی، بہت مزہ آیا، اینڈ مجھے اچھا لگا کہ تابش اور
بریرہ کا تھوڑا سا سین سٹارٹ ہوا ہے اینڈ آئی ہوپ کہ ان دونوں کا کپل بنے. مطلب کیوٹ لگتے ہیں دونوں. تابش پڑھا لکھا ہے, ویل سیٹلڈ ہے, اس کی فیملی بہت پڑھی لکھی اچھی ہے, تو ان کیس اگر بریرہ کا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ وہی ٹپیکل جو سٹوریز ہوتی ہیں ان سے تھوڑا ہٹ کے ہوگا کہ بھائی ایک ہیرو آ گیا تو بھائی وہی اس پہ اپنا روب جما رہا ہے. آج کل ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ٹاکسیسٹی جو ہے نا یہ صرف ہمارے ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے. آئی ہوپ کہ اس میں نہیں ہوگا کہ جہاں شہر مطلب اتنا اس کو ڈی گریڈ کر رہا ہے سب کچھ ہینڈ اینڈ پہ اسی کے ساتھ ہو, ضروری نہیں ہے یہ. میرا تو یہی ہے کہ بھائی ایک گرین فلیگ بندہ ایک نارمل انسان کے ساتھ بریرہ کی ہونی چاہیے, اور وہ تابش ہی بیسٹ لگ رہا ہے. رومان میں بہت سارے فلاز ہیں. مطلب بریرہ کا دیکھا جائے تو وہ ایک انوسینٹ پیور لڑکی ہے, اینڈ رومان کی گرل فرینڈس ہیں, شراب پیتا ہے, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے اس کو راہ راست پہ لائے بہت اچھی بات ہے, لیکن کپل بننا از ناٹ دیٹ گڈ. آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے لیے, میرے خیال سے تو بریرہ اور تابش کا بہت بہترین کپل بنے گا اگر بنے گا تو. اور باقی دیکھتے ہیں اب نیکسٹ میں کیا ہوتا ہے. تو آپ لوگ ضرور بتائیں, اپنے ویوز ضرور دیں. ہم نے عید کے دن بھی آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا سرپرائز آپ لوگوں کے لیے رکھا تھا کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دیں گے, تو آپ لوگ بھی اپنا بھرپور پیار دیں اور ہم سب کے لیے دعا کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں. تو اللہ حافظ, نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں.